محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، ہماری زندگی کچھ ایسی ہے کہ اس میں دکھ بھی ہیں اور سکھ بھی ہیں۔ گویا کہ دکھ سکھ کا چولی دامن کا ساتھ ہے، سردی گرمی نرمی سختی، ان مع العسر یسرا، کہ جہاں عسر ہے وہاں یسر بھی ہے، جہاں یسر ہے وہاں عسر بھی ہے۔ لیکن میرے عزیزو دوستو، تکلیف بیماری یہ انسان کو زیادہ متاثر کرتی ہے۔ خوشی کے لمحات بہت جلد گزر جاتے ہیں، جبکہ دکھ کی گھڑی بڑی کٹھن ہوتی ہے، بڑی مشکل سے گزرتی ہے۔ دکھ کا احساس ہمارے احساسات پر زیادہ ہوتا ہے، بلکہ بعض مذاہب نے حساسیت کی بنا پر یہاں تک کہہ دیا کہ دنیاوی زندگی دکھ ہی دکھ ہے۔ بدھ مت جو ہے، ان کا جو کلمہ ہے وہ یہ ہے، سروم دکھم، کہ انسانی زندگی دکھ سے عبارت ہے۔ غالب نے کہا کہ قید و حیات، بند و غم اصل میں دونوں ایک ہیں، اور حدیث میں آتا ہے الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ کوئی بندہ بھی اپنی مرضی سے جیل میں نہیں جاتا، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ زندگی ہے تو مصائب ہوں گے، اور یہ پھر موت پر ہی ختم ہوں گے۔ موت کے بعد کا جو وقت ہے وہ بڑا کٹھن ہے۔ اللہ رحمت کرے گا تو انشاءاللہ تعالی میں اور آپ ضرور بخشے جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہی بات ارشاد فرمائی کہ کوئی بندہ اللہ کے رحم کے سوا جنت میں نہیں جا سکے گا، تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی؟ ہاں، فرمایا ہاں، الا ان یتغمدنی اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا۔ قرآن پر اگر غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دکھ کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ دکھ ایسے ہیں جو ناگہانی ہوتے ہیں، اس میں ہماری اپنی غلطی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی غلطی کی وجہ سے ملتے ہیں۔ ناگہانی اچانک، میں نے عرض کیا کہ اس میں اپنی غلطی نہیں ہوتی، یہ آفت سماوی ہوتی ہے یا آفت ارضی ہوتی ہے۔ لوگ مر گئے، کہیں پہ جناب زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا۔ پھر جو ناگہانی آفات ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ کچھ ناگہانی آفات ایسی ہیں کہ جن سے صرف فرد متاثر ہوتا ہے، جیسے کوئی شخص سڑک پر جا رہا تھا، گاڑی نے آ کے ٹکر مار دی، وہ اڑ گیا۔ لیکن کچھ ناگہانی آفات ایسی ہیں جو اجتماعی طور پر ہوتی ہیں۔ کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی فلڈ آ گیا، کوئی سائیکلون ہو گیا، یعنی جس سے اجتماعی طور پر امت کا، افراد کا نقصان ہو۔ یہ جو ناگہانی آفات ہیں ان کا علاج کیا ہے؟
ظاہر بات ہے کہ ناگہانی آفات کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا، اور خاص طور پہ وہ ناگہانی آفات جس سے افراد متاثر ہوتے ہیں، جو اجتماعی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں، میں نے عرض کیا انہیں ختم تو نہیں کیا جا سکتا۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے، "What can not be cured must be endured"، کہ جب تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو پھر اس پر برداشت ہی کرو، اس لیے علاج نہیں، اسے تو برداشت ہی کرنا پڑے گا۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ کینسر، ڈاکٹر کہتے ہیں مرض ختم نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، ختم نہیں ہوگا یہ۔ یا اور کئی بیماریاں ایسی جو پھر زندگی کے ساتھ چلتی ہیں، ان کے ساتھ بندہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتی۔ ایک بندہ ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اسے کہتا ہے یہ دوائی میں لکھ کے دے رہا ہوں، یہ اب آپ نے لائف ٹائم کھانی ہے، آپ کھاتے رہیں گے تو بچتے رہیں گے، ورنہ یہ ہے کہ پھر نقصان ہوگا۔ اور اگر ان سے کہا جائے کہ ڈاکٹر صاحب کیا یہ بیماری ختم نہیں ہوگی، تو ڈاکٹر صاف یہ کہہ دیتا ہے نہیں جی یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ عربی کا ایک محاورہ ہے، کسی نے پوچھا کہ اگر بچھو کاٹ لے تو کیا کرے، تو اس نے کہا البکاء الی الصباح، کرنا ہے کیا پھر صبح تک روتے رہو۔ لہذا ناگہانی آفات چاہے سماوی ہوں چاہے ارضی ہوں، انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، ان کا علاج کیا ہے؟ میں نے عرض کر دیا کہ ناگہانی آفات کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا، ناگہانی آفات کو بالکل سرے سے ختم یا اس کی کوئی روک تھام ایسا نہیں ہے۔ تو پھر ناگہانی آفات کے لیے کسی ایسی شے کی ضرورت ہے کہ ہم اسے برداشت کر سکیں، جھیل سکیں۔ اس آفت کو جھیلنا آسان ہو جائے، ہم بجھ کر نہ رہ جائیں، ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہو، کوئی ذہنی ایٹیٹیوڈ پیدا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ہار جائیں اور ہم اپنی ذمہ داریوں سے بالکل منہ موڑ کر بیٹھ جائیں، او جی بس اب تو آ گئی، اب تو ہم نے نہیں بچنا۔ نہیں، کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ ان ناگہانی آفات کو ہم برداشت کر سکیں، مصیبت کا سامنا کر سکیں، اسے فیس کر سکیں۔ اس کے لیے چند ایک باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی ناگہانی آفت آ جائے، جیسے یہ آج کل سیلاب آیا ہوا ہے، یا اسی طرح کوئی اور مصیبت آ جائے، کوئی سائیکلون ہو جائے، تو ہم نے اس کا سامنا کیسے کرنا ہے، اس کو فیس کیسے کرنا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ جو مصیبت اور آفت آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور آپ یقین کریں گے کہ اگر ہم یہ ذہن کر لیں کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے تو بڑا حوصلہ ملے گا، بڑا حوصلہ ملے گا اس پر۔ میں نے عرض کر دیا کہ ناگہانی آفات کو بالکل ختم تو نہیں کیا جا سکتا، اسباب کے درجے میں روک تھام کی کوئی تدابیر کی جا سکتی ہیں، لیکن ان کو روکا نہیں جا سکتا۔ پھر کیا ایسی چیز ہو کہ ہم اسے برداشت کر پائیں؟ اس کے لیے سب سے پہلی چیز میں نے عرض کیا کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور یہ ہمیں ایمان بتائے گا کہ کوئی مصیبت بغیر اللہ کے حکم کے نہیں آتی۔ وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ،
تم پر اگر کوئی زلزلہ آئے گا، سیلاب آئے گا، کہیں تمہاری پکڑ ہوگی تو الا باذن اللہ، سوچ لینا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں، یہ سمیع و بصیر ذات کی طرف سے ہے، حاکم قدیر ذات کی طرف سے ہے، جو قادر مطلق ہے۔ اچانک اللہ کے ہاں اچانک نہیں۔ لوگ کہتے ہیں فلانا کام اچانک ہو گیا، اچانک اللہ کے ہاں نہیں ہے، بلکہ سورہ الحدید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ، یہ اجتماعی سطح کی بات ہو رہی ہے، وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ، یہ انفرادی سطح پر، إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا، اجتماعی سطح پر یا انفرادی سطح پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ہم اپنی کتاب میں درج کر چکے ہیں۔ لہذا اگر یہ سوچ لیا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے غضب اور ایک صفت ہے رحمت۔ اللہ کی صفت رحم اللہ کے صفت غضب پر غالب ہے، وہ غصے والا بھی ہے، وہ عدل والا بھی ہے، لیکن رحم کرنے والا زیادہ ہے۔ چنانچہ جب یہ بات کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی تو پھر سن لے کہ بیدہ الخیر، ساری خیریں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ بظاہر تکلیف ہوتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بظاہر بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ تکلیف نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں ایک چھوٹا بچہ ہے، ڈاکٹر نے دوائی لکھ کر دی، بڑی کڑوی دوائی، ہم اسے کڑوی دوائی دیں گے، بچے کو لگے گا بڑا ظلم ہو رہا مجھ پر، انجیکشن، کہیں جناب وہ چیر پھاڑ کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات اعضاء کاٹنے پڑتے ہیں، یہ بظاہر لگ رہا ہے بڑا ظلم ہے، اوہو بچہ رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے، وہ ویلا کر رہا ہے، نہیں میں نے نہیں کھانی، میں نے نہیں کھانی، میں نے انجیکشن نہیں لگوانا، لیکن وہ کڑوی دوائی نتیجہ خیز ہے۔ اللہ کی طرف سے جو مصیبت آتی ہے وہ بھی نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے ساری خیریں اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہرچ ساکی ما ریخت این الطاف است، اس کی مرضی ہے وہ ہمارے پیالے میں جو بھی ڈال دے، جو بھی ڈال دے گا اس کی مہربانی ہے، جو بھی وہ ڈال دے اس کی مہربانی، این الطاف است، اس کی مہربانی ہے۔ نمبر 2، یہ جو مصیبت اور پریشانی آتی ہے کبھی ہمیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے، لہذا ہم مصیبت اور پریشانی کے وقت یہ سوچیں کہ یہ جو ٹھوکر لگی ہے یہ مجھے سدھارنے کے لیے، اور ہم یہ سوچیں کہ میں سیدھے رستے سے بھٹک چکا تھا، بہک چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا کہ اس مصیبت کے ذریعہ مجھے پھر اپنی طرف متوجہ کیا۔ وَمَن يَهْدِ قَلْبَهُ، فرمایا کبھی مصیبت اس لیے آتی ہے کہ تمہارا دل ہدایت یافتہ ہو جائے، تمہارا دل ہدایت پر گامزن ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور نمبر 3 جو کام ہم نے کرنا ہے وہ ہے صبر۔ کیا جی؟ صبر، صبر محض، صرف صبر۔ اور میرے دوستو صبر کیا ہے؟ صبر وہ ہوتا ہے جو پہلے واہلہ میں ہو جائے۔ مصیبت یا پریشانی آئی، جو ہی مصیبت یا پریشانی آئی اللہ کی رضا پر راضی ہو کر اس پر صبر کر لیا، یہ صبر ہے۔
رو دھو کر اور گریبان پھاڑ کر سینہ پیٹ کر تو پھر صبر آ ہی جاتا ہے۔ اگر رو دھو کر سینہ پیٹ کر کپڑے پھاڑ کر رخساریں پیٹ کر گریبان پھاڑ کر اگر ہم چپ کریں گے تو وہ صبر نہیں، وہ تھکاوٹ ہے۔ صبر وہ ہے میرے دوستو کہ جب مصیبت آئے تو فوراً بندے کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے، بس یہ ہے صبر۔ کیوں آئی، کیسے آئی، کہاں سے آئی، مجھ پر ہی آنی تھی اور کسی پر کیوں نہیں آئی، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اگر ہم خاموش ہوں گے تو وہ صبر نہیں، وہ تھکن ہے۔ اور یہ سوچیں کہ اگر کوئی مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صابرین کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ کیا ہے جی؟ اور خوشخبریاں کیا ہیں؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، پھر ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مصیبت پر صبر کرنے سے جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی معیت نصیب ہوگی۔ اس لیے بندہ مومن پر جب مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو وہ صرف یہی کہتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ایمان والوں پر جب مصیبت آتی ہے تو ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ فرمایا کہ اگر تم صبر کر کے اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ گے تو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی طرف سے تم پر رحمت بھی نازل ہوگی، بخشش بھی نازل ہوگی۔ صبر سے ایک اوپر درجہ ہے، وہ ہے شکر کا۔ صبر بھی بہت اچھی چیز، لیکن اس سے بھی اوپر ایک درجہ وہ شکر ہے۔ صابرین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت ہے، اور جو شاکرین ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت بھی ہے اور اللہ کی طرف سے نعمت میں اضافے کا وعدہ بھی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم تمہاری اس نعمت میں اضافہ کریں گے۔ لہذا علماء نے لکھا کہ مصیبت پر بھی شکر کیا جا سکتا ہے۔ توجہ کر لیں، مصیبت پر صبر تو سب کرتے ہیں، لیکن مصیبت پر شکر یہ کوئی کرتا ہے۔ مصیبت پر بھی شکر کیا جا سکتا ہے، مصیبت پر بھی شکر کیا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ علماء نے لکھا اس کے 3 طریقے ہیں۔ مصیبت پر شکر کے کتنے طریقے ہیں؟ 3۔ نمبر 1، یا اللہ یہ جو مصیبت آئی، یہ جو مصیبت آئی یہ میری جان پر آئی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ایمان کو محفوظ رکھا ہوا۔ لہذا ہم مصیبت پر شکر کر سکتے ہیں اس طریقہ سے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرا ایمان تو سلامت ہے۔ نمبر 2، یا اللہ یہ جو مصیبت آئی یہ دنیا میں آ گئی، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے آخرت میں اس مصیبت سے بچا لیا۔ اور تیسرا درجہ یا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ یا اللہ یہ جو مصیبت آئی یہ کم ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ کم ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کسی بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ بعض اوقات ہم ایسے جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہوئے، تھوڑی سی لگ جاتی ہے، لڑنا بھڑنا نہیں چاہیے، تینوں نظر نہیں آ رہا،
अन्ना होया है, तू देख नहीं रहा, बल्कि शुक्र करें कि या अल्लाह ये थोड़ी सी खरोश आई है, तूने मुझे बड़ी मुसीबत से बचा लिया। तो मैंने अर्ज किया कि मुसीबत पर भी शुक्र, और उसके 3 तरीके। तीसरा तरीका कि या अल्लाह ये कम है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुम ये समझते हो कि जन्नत ओ क्यों नुआंदने एडी सौखी है? अन तदखुलुल जन्नह, कि तुम ऐसे जन्नत में चले जाओगे। वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, हालांकि तुमसे पहले ऐसे लोग आए हैं। मस्सतहुमुल बअसा वज़र्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू माहू मता नस्रुल्लाह। तुमसे पहली ऐसी उम्मतें भी आईं जिनको तकलीफों ने, मसाइब ने, परेशानियों ने इतना झंझोड़ा, चारों तरफ से मारा पीटा कि आम लोग तो आम हैं, रसूल भी ये पुकार उठे कि अल्लाह तेरी मदद कब आएगी, अल्लाह तेरी मदद कब आएगी। अल्लाह फरमाता अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, मेरी मदद करीब है। फरमाया तुमसे पहले लोगों पर भी ये मसाइब आए, बड़े बड़े मसाइब आए। फरमाया वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी, हम तुम्हें आजमाएंगे कभी खौफ के साथ, वल जूअ, भूख के साथ, प्यास के साथ, व नक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी वस्समरात, और कभी समरात, माल, मवेशियों के नुकसान के साथ। फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, इस आजमाइश पर जो सब्र करेगा, अल्लाह फरमाता है उसके लिए फिर खुशखबरी है। इसलिए हम ये सोचें कि ये जो मुसीबत आई ये कम आई। मुझसे पहली उम्मतों के जो अंबिया और रसूल और उम्मतें थी, उनको दीन की खातिर हमसे ज्यादा सताया गया। हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तकलीफ सरकार को आई हैं, हमें तो आज कुछ भी नहीं मिला। ये इतना बड़ा फ्लड आया, ये बहुत बड़ी मुसीबत है, आजमाइश है, लेकिन सरकार को जो मुसाइब आए हैं उनके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तमाम अंबिया 1,24,000 अंबिया की तकलीफ और आजमाइशें एक तरफ और मेरी तकलीफ और आजमाइशें एक तरफ। खुदा न खास्ता क्या तुम्हारी बेटियों को तलाक हुई तो सुन लो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों को तलाक दी गई। क्या तुम्हारी औलाद में से कोई फौत हो गया है तो सुन लो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद आपकी आंखों के सामने सिवाय हजरत फातिमा के फौत हो जाती है। 6 जनाजे उठाए हैं सरकार ने अपने कंधों पर अपनी औलाद के, 6 जनाजे या 7 जनाजे, सिवाय हजरत फातिमा के सारी औलाद के जनाजे। उस बाप से पूछो जो अपनी औलाद का जनाजा उठाता है। क्या तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की गई तो सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत आपकी महबूब तरीन ज़ौजा सैयदा आयशा पर बदनामी की तोहमत लगी है। क्या तुम्हें हालात ने इतना तंग किया कि तुम्हारे पास खाने पीने को कुछ नहीं तो सुनो, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर 2-2 महीने 3-3 चांद गुजर जाते थे, खाने को कुछ नहीं होता था। क्या तुम्हारे माँ बाप में से कोई फौत हो गया? अगर हो गया तो सुनो, सरकार तो पैदा ही यतीम हुए, बचपन में ही माँ भी चली गई, बाप भी चला गया। क्या तुमने अपने घर बार को, वतन को छोड़ा? अगर छोड़ा तो सुनो कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी कौम ने
شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ سرکار ایسے باہر نکلتے ہیں، ایک پہاڑی پر چڑھتے ہیں، ایک نظر کعبۃ اللہ پر ڈالتے ہیں اور حسرت بھری آواز نگاہ سے کہتے ہیں، اے کعبہ، اے اللہ کے گھر، تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، لیکن کیا کروں، میری قوم مجھے یہاں رہنے نہیں دیتی۔ کیا آپ کی جان کو خطرہ ہے تو سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین اور یہود نے کئی دفعہ مارنے کی کوشش کی، تھریٹ آئے آپ کو بھی۔ کیا آپ کے پڑوسی آپ کو تنگ کرتے ہیں؟ اگر تنگ کرتے ہیں تو سنیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسیوں نے مار مار کر پتھر لہو لعان کر دیا۔ کیا آپ کا کوئی محبوب ایسا شخص ہے جو آپ کی بات نہیں مانتا؟ تو سنو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا ابو طالب مرتے دم تک اس نے آپ کی بات کو نہیں مانا۔ کیا کبھی تمہاری بے عزتی ہوئی ہے؟ اگر بے عزتی ہوئی ہے تو سنو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئیں، ساحر کہا گیا، مجنون کہا گیا، یہاں تک کہ اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ کے اوپر رکھ دی گئی۔ کیا آپ کو رزق کی وجہ سے یا سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے کبھی قید کیا گیا؟ تو سنو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال شیب ابی طالب میں قید و بند کی صعوبتیں اٹھائی۔ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آ گیا کہ ہوا چلتی تھی، خشک پتے اڑ کر آتے تھے، وہ کھا کر گزارا کرتے تھے، جہاں رہتے تھے وہاں خشک پتے بھی ختم ہو گئے، چمڑے کو رات کو بھگو دیا جاتا تھا، صبح چوس لیا جاتا تھا۔ کیا آپ پر کوئی ذمہ داری یا بوجھ پڑا؟ اگر پڑا تو سنو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر دعوت کی عظیم ذمہ داری ڈالی گئی۔ کیا کبھی لوگوں نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کو رد کیا؟ اگر کیا تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ کو جھٹلایا بھی، آپ کو رد بھی کہا۔ کوہ صفا پر جب سرکار کھڑے ہوتے ہیں اور آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو سب نے کہا جربنا لک مرارن، ہم نے بار بار تجربہ کیا، ما وجدناک الا صدقا، آپ سچے ہی ہیں، آپ کو سچ کے علاوہ کسی چیز پر نہیں پایا۔ تب آپ نے جب فرمایا تو سب سے پہلے جھٹلانے والا سگا چچا ابو لہب، تبت یداک یا محمد لہذا جماعتنا، یہ کس نے کہا؟ اور اگر آپ کے دانتوں میں کبھی درد ہوا تو سنو، غزوہ احد کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دونوں دانت شہید ہو گئے، ٹوٹ گئے تھے۔ اس لیے اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم یہ سوچیں کہ ہم پر جو مصیبت آئی یہ کم ہے، ہم پر جو مصیبت آئی یہ کم ہے، ہم سے پہلے لوگوں پر جو مصیبتیں آئی ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ بڑا صبر ملے گا، بڑا حوصلہ ملے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔